نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار، مہمانان محترم، منصفان مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جرات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بچوں کی تربیت. خودی کی پرورش و تربیت پر ہے موقوف، خودی کی پرورش و تربیت پر ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہماسوز. یعنی آدمی کا جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، اس میں ایک ایسی آگ پیدا ہو سکتی ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا دے. شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی خودی یعنی خود شناسی کو خاص سلیقے اور طریقے سے پالے. اس لیے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے سنوارا جائے. اے شمع نبوت کے پروانوں، بچے اللہ کی طرف سے قیمتی تحفہ اور نعمت ہے، والدین کے لیے مستقبل کا قیمتی اثاثہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری والدین کو بخوبی نبھانی چاہیے. بچے کا دل و دماغ نقش و نگار سے خالی ہوتا ہے، اس پر آپ جو چاہے نقش کر سکتے ہیں. آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں والدین کی توجہ بچوں کی جانب کم ہوتی جا رہی ہے. میں نے گوگل پر پڑھا کہ ایک مرتبہ اسکول ماسٹر نے بچوں کو اپنی اپنی تمنا خواہشات پر مضمون لکھنے کو کہا. اس پر کسی نے لکھا کاش میں ڈاکٹر ہوتا، کسی نے پائلٹ، انجینئر اور ٹیچر بننے کی خواہش ظاہر کی. اس میں سے ایک بچے نے لکھا میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ کاش میں موبائل فون ہوتا، کاش میں موبائل فون ہوتا تاکہ میرا ابو مجھے ہر وقت اپنے کان اور دل سے لگائے رہتے اور میری امی مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتی اور مجھ پر اپنی انگلیاں اور ہاتھ پھیرتی اور مجھے اپنے سینے پر رکھ کر سوتی. مگر میں تو ان کا بیٹا ہوں، ان کا ٹچ موبائل نہیں، اس لیے مجھے یہ ساری توجہ نہیں ملتی جو ان کے ٹچ موبائل کو ملتی ہے. اس لیے میں اپنی تنہائی اور محرومی کے دوران یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کاش میں ان کا موبائل فون ہوتا. اے موجودہ دور کے والدین سنو، موبائل اور ٹی وی سے توجہ ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرو، جس میں اخلاق، عبادات، علم، شفقت، محبت اور انصاف شامل ہے، تاکہ تمہاری اولاد ایک اچھا مسلمان اور کامیاب انسان بن سکے. والدین خود ایک بہترین نمونہ بنے، اس لیے کہ لوگ جو صاحب کردار ہوا کرتے تھے بس وہی قابل دستار ہوا کرتے تھے. یہ الگ بات وہ تھا دور جہالت، لیکن لوگ ان پڑھ بھی سمجھدار ہوا کرتے تھے. صدر ذوالفقار خان صاحب، گر ترقی قوم کی منظور ہو تمہیں، گر ترقی قوم کی منظور ہو تمہیں، بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے. ماں جو بچوں کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے، اس کو چاہیے کہ بچے کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرے، اس کو مفید اور اچھی باتیں سکھاتی رہے، نیک لوگوں کے واقعات سناتی رہے، جس سے بچے کا ذہن دینی بننا شروع ہو جائے گا. اس کے حرکات پر کڑی نظر رکھیں، جب بھی کچھ غلط حرکت کرے، کسی بڑے کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو دھمکائے اور ڈانٹ ڈپٹ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کو جہاں بے پناہ پیار دیا وہی سنجیدگی برتتے ہوئے کبھی کہا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. منصفان مکرم، وقت کی قید ہے، اس لیے میں اتنا کہوں گی کہ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. صدر ذوالفقار، میں بھی ایک بچہ ہوں اور میں تمام بچوں کی وکالت کرتے ہوئے اتنا کہوں گی کہ الفت ہے، محبت ہے، ماں باپ کی عزت ہے، ہم ملک کی طاقت ہے، ہم شان شوکت ہے، ہم کل کی امانت ہے، ہم ہند کی قسمت ہے، ہم کود سوارو تم دنیا ہی بدل جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.